اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے۔ دوسری بات میں آپ کو، چونکہ رحمت تو اس کی بے حساب ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لہذا ہمارا دل جو ہے نا پریشان ہوتا ہے کہ جرم اتنے ہیں، نہ جانے معاف کرے گا کہ نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے عام بندوں میں آتی ہے نا، تو ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت کے گناہ گار بڑے بڑے گناہ گار ہیں، تو ان کی بخشش کیسے ہوگی، یہ خیال آیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک خوبصورت پرندہ بھیجا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے آؤ۔ پر رب کا کرم، اس کا انداز عجیب۔ سرکار علیہ السلام دریا کے کنارے پر جلوہ گر ہیں، وہ پرندہ آیا، ریت کا ذرہ چونچ میں لیا اور دریا میں ڈال دیا، پھر آیا کچھ ذرات لیے دوبارہ اس میں ڈال دیے، پھر آیا تو یہ عمل کرنے لگا۔ اس پرندے کا یہ عمل دیکھ کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پرندہ یہ کیا عمل کر رہا ہے، ریت کے ذرے اپنی چونچ میں لے جاتا ہے، دریا میں ڈالتا ہے، اس سے کیا ارادہ رکھتا ہے؟ اللہ اس نے جواب دیا میں ان ریت کے ذروں کے ذریعے سے اس دریا جو بہہ رہا ہے بیچ میں بند دے رہا ہوں تاکہ یہ پانی رک جائے، پانی رک جائے، اور مٹی ڈال رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پرندہ تو بڑا خوبصورت ہے، پر یہ بتا تیرے ان ریت کے ذروں کی وجہ سے اتنا بڑا دریا یہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا واقعی بند تو نہیں ہو سکتا، واقعی بند تو نہیں ہو سکتا، لیکن حضور میں بھی ایک بات عرض کرنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں وہ بات بتاؤں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر تم بتاؤ کیا بات بتانے آئے ہو؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے۔ آج آپ پریشان تھے اپنی امت کے گناہوں سے، اگر میرے ان ریت کے ذروں سے یہ دریا بند نہیں ہو سکتا، بند نہیں مل سکتا، تو آپ کی امت کے جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں رب کی رحمت کا سمندر کیسے روک لیں گے؟ رب کی رحمت کا سمندر اگر چل رہا ہو پھر وہ کیسے روک دیں گے؟ تو ہے کون؟ عرض کہ حضور میں فرشتہ ہوں، مگر رب نے حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے آؤ کہ اپنی امت کے بڑے بڑے گناہوں کو دیکھا ہے، میری رحمت کا سمندر بھی تو دیکھ، میری رحمت کا سمندر بھی تو دیکھنا۔ اب پھر میں اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے سمندر کی طرف بلا رہا ہے، فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ میرے بندو دوڑو، آج میری مغفرت طلب کرو، مجھ سے بخشش مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، میری
مغفرت کی صرف ایک بات دیکھو، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، میری مغفرت رحمت کی ایک بات دیکھو، میں نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور صرف اس کی لمبائی ذکر نہیں کرتا، جنت کی لمبائی نہیں، اس کی چوڑائی کی بات کرتا ہوں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی کا یہ عالم ہے، یہ آسمان و زمین اس کی چوڑائی میں آ جائیں۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے۔ یہاں کا تو 80 گز کا پلاٹ لینا کتنا مشکل کام ہے، وہاں ایک بندے کا پلاٹ، ایک جنتی کا پلاٹ اس دنیا کے 10 سے زائد ہوگا، اس پوری دنیا کے 10 سے زائد حیثیت رکھتا ہوگا۔ تو اس کی خاطر رات دن کوشش کرتے ہیں کہ مکان اپنا ہو جائے، بس اور کچھ ہو نہ ہو۔ وہ وہاں جو اتنے بڑے مکان محل بنے ہوئے، ان میں تو تمہیں رکھا جائے گا نا بیٹا۔ تو آ جاؤ، اس کی مغفرت طلب کرو، اس 40 اور 80 گز کے چکر میں نہ رہو، کچھ ادھر بھی کرو۔ ایک محل اتنا بڑا دنیا کے برابر ہوگا ایک بندے کے لیے، تو اس کی کتنی رحمت ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی رحمت کیوں مانگتے ہو؟ مانگو نا اس سے۔ تو رب فرماتا ہے إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مفتی صاحب۔ اب یہ بات میں نے سنائی ہے، اس پر علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے عربی میں، وہ فرماتے ہیں اے نفس، اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے گھبرا نہ، اس لیے کہ اگر تو اس سے معافی مانگے نا تو اس کی مغفرت کے آگے بڑے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہو جاتے ہیں، ریت کے ذرے کے برابر۔ وہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس لا تقنطی من ذلۃ عظمت ان الکبائر فی الغفران کالامم۔ وہ فرماتے ہیں بڑے گناہ اللہ کی غفران کے آگے، اس کی بخشش کے آگے، اس کی مغفرت کے آگے ریت کے ذروں کے برابر ہوتے ہیں۔ اور آ تو صحیح۔ اب آخری بات، جو واقعات بیان کیے، پرندے والا واقعہ بیان کیا، وہ تو ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی کا واقعہ بھی ہو گیا۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر لفظوں میں، چونکہ مفتی صاحب آگے ہم بیان کریں گے، تو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمیں اس کی رحمت مل سکتی ہے، اس کی مغفرت مل سکتی ہے ہمیں بھی، بس صرف فرق اتنا ہے ہمیں اپنے پیارے رسول کی زبان پر اعتماد کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، تو پھر کتنی رحمت۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی آ کر نماز کی نیت کر کے نماز پڑھتا ہے، رب کی رحمت اس پر کیسے برستی؟ فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک جیسے مسلح دھار بارش برستی ہے، رب کی رحمت ایسے برسنے لگ جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، میں نے اس کو مثال دی ہے میزاب رحمت، جو بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آتے ہیں نا، حتیم کعبہ میں کعبے کی چھت پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے،
اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ جب بارش وہاں برسے، بندہ بھی وہی کھڑا ہو جائے، اور کعبے کی چھت سے پانی لگ کے آتا ہے نا، تو بندے حاجی لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یارو میزاب رحمت برس رہی ہے، چھت کعبے کی ہے، پانی اس کو لگ کر اس پہ آ رہا ہے، تو یہ میزاب رحمت کا پرنارا برستا ہے نا۔ فرمایا میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے، آسمان سے میں دیکھتا ہوں میری نظروں سے، یعنی میری بات پہ یقین کرنا، ایک نمازی پر کتنی رحمت برستی۔ فرمایا موسلادھار بارش رحمت کی برستی ہے، اس کا تاتا یہ ہوتا ہے آسمان سے لے کر اس نمازی کے قدموں تک ہوتا ہے۔ اب دوسری بات آپ سنیں، پھر صرف بارش نہیں ہے، پھر فرمایا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، چند فرشتے آتے ہیں، چند سے مراد ایسے فرشتے جن کو رحمت والے فرشتے کہا جاتا ہے، وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس نمازی کو، اور ان کی تعداد، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اس کے پاؤں سے لے کر بار گھیرا ڈال دیتی ہیں، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپتے، پھر ایک دوسرے سے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والے پر میرے رب کی کتنی رحمت ہے اور کتنی مغفرت ہے۔ اور پھر تیسری بات جو کی ہے نا، وہ اگرچہ رحمت کے حوالے سے یہ زیادہ ہے، مگر وہ ان سے بھی کرم کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھتا ہے کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے، چاہے تو جلدی نماز ادا کر جائے، آرام آرام سے پڑھ، جتنی دیر نماز میں رہے گا اپنے رب سے ہم کلام رہے گا۔ اب چونکہ میرا شوق ہے آخر میں ایک شعر پڑھنا، آج بھی اسی طرح بزرگوں نے جو کہا تو وہ پڑھ کے پھر مفتی صاحب کو بیان سنتے ہیں۔ رحمت دا دریا الہی، سرکار نے فرمایا یہ پنجگانہ نماز ہے نا، یہ نہر کی مانند ہے، یہ نہر کی مانند ہے، جو 5 مرتبہ نہائے کیا اس کے بدن میں کوئی میل باقی رہے گی؟ جو دن و رات میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے وجود پر کوئی میل کا ذرہ باقی رہے گا؟ عرض کیا سونیا نہیں، فرمایا یہ جو نماز ہے یہ ایسے جیسے کوئی نہر جاری ہو، تو جیسے پنجگانہ 5 مرتبہ نہانے والے پر میل باقی نہیں رہتی، ایسی پنجگانہ نماز پڑھنے والے کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ رحمت کا دریا ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا ہے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ شعبان المعظم کے جو دن ہیں اس میں بھی آنے والے مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب